بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دن ابو جہل اور ولید بن مغیرہ نے مشورہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی میں قتل کیا جائے، اور طے یہ پایا کہ رسول خدا جب مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے تو اس وقت ولید ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دے۔ نماز کا وقت ہوا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول نماز پڑھنے کے لیے مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے نماز شروع کی تو ابو جہل نے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ اٹھو اور پروگرام کے مطابق محمد کو قتل کر دو۔ نعوذ باللہ۔ ولید وہاں آیا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اس وقت عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن حضور اسے دکھائی نہ دیتے تھے۔ وہ حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے کہا، مجھے محمد کی آواز سنائی دیتی ہے لیکن وہ خود کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ سن کر ابو جہل اور اس کے خاندان کے افراد اٹھے۔ انہوں نے آپ کو مسجد الحرام میں بہت تلاش کیا، لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں مصروف تھے۔ ابو جہل لعین نے ایک پتھر اٹھایا اور چاہا کہ حبیب خدا کے سر پر مارے، لیکن خدا کی قدرت سے وہ پتھر ان کے ہاتھ سے چپک گیا۔ اس نے پتھر کی ہٹانے کی بڑی کوشش کی لیکن جدا نہ ہوا۔ جب حضور نماز سے فارغ ہوئے تو ابو جہل آپ کے پاس آیا، خدا را اس پتھر کو میرے ہاتھوں سے جدا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا مانگی تو وہ پتھر ان کے ہاتھوں سے جدا ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک باری پتھر اٹھایا اور چاہا کہ حالت سجدہ میں پڑے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرائے، لیکن جیسے ہی وہ حضور کے قریب گیا تو کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ لوگوں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، جیسے ہی میں نے پتھر مارنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سانڈ دم اٹھائے میری طرف آ رہا ہے۔ میں اگر آگے بڑھتا تو وہ مجھے مار ڈالتا۔ ایک دفعہ نصر بن حارث نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، مگر جیسے ہی وہ حضور کے قریب گیا تو کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ پھر اس نے ابو جہل سے کہا، میں جیسے ہی قتل محمد کے ارادے پر آگے بڑھا تو مجھے سیاہ رنگ کے سانپ دکھائی دیے جو منہ کھولے میری طرف آ رہے تھے، اس لیے میں ڈر کے مارے واپس آ گیا۔ بحیثیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے کہ عرب میں فضیل بن عمیر نامی ایک شخص رہتا تھا جو بت پرست تھا۔ اس میں ہر طرح کی برائیاں بدرجہ متم موجود تھی۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ ایک مرتبہ اس نے پروگرام بنایا کہ وہ مکہ جائے اور رسول خدا کو جا کر قتل کر دے۔ وہ شخص مکہ آیا اور مسجد الحرام گیا۔ اتفاق سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے روبرو ہوئے اور آپ نے فرمایا، کیا تو فضیل ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہاں کیا نیت لے کر آیا ہے؟ اس نے کہا، میں بیت اللہ کے طواف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا سے مغفرت طلب کر اور اس کے حضور توبہ کر اور اس کے دین سے تمسک اختیار کر۔ شیطان نے تیرے دل پر پھونک ماری ہے اور اس نے تجھے ایک ایسے فعل کے مطابق دھوکہ دیا ہے جسے صرف وحشی افراد ہی سر انجام دیا کرتے ہیں، اور وہ فعل قتل ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات سن کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کا روا روا کانپنے لگا۔ پھر اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ فی الفور اسلام لے آیا اور بعد میں اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ کو ہر قیمت پر قتل کر کے رہیں گے، لیکن احکم الحاکمین خدا نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اسی لیے آپ کے دشمنوں نے آپ کے خلاف جتنے بھی سازشیں کی وہ سب کے سب ناکامی سے دوچار ہوئے۔ جب جنگ خیبر حضرت علی علیہ السلام کی بے مثل شجاعت سے اختتام پذیر ہوئی اور مسلمانوں کو یہودیوں پر فتح حاصل ہوئی تو ایک یہودی عورت نے خیبر کا بدلہ لینے کے لیے حضور کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کیا۔ محرف یعقوبی کی بقول عورت مرحب بن حارث کی بہن زینب تھی۔ اس نے ایک بکری ذبح کی، اس کے گوشت کو بونا اور اس پر محرق زہر ڈال کر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئی اور اسے حضور کے سامنے بطور ہدیہ پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے مالک تھے، آپ کسی کا ہدیہ رد کرنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ آپ نے اس عورت کا ہدیہ بھی قبول کیا تھا۔ آپ نے بکری کے گوشت کا لقمہ ہاتھ میں لیا اور منہ میں رکھا تو اللہ تعالیٰ نے بکری کی گوشت میں بولنے کی قوت عطا کی اور اس سے یہ آواز آئی یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں۔ حضور نے گوشت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ آپ کے اس طرز عمل سے یہودی عورت کو یقین ہو گیا کہ حضور اس کے خیانت سے واقف ہو چکے ہیں اور وہ اس سے انتقام لیں گے اور حضور کے پیروکار اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں معلوم وہ اسے کیسے کیسے ہدایت دے کر قتل کریں گے، اور یہ انتقام صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کے پورے قبیلے سے اس کی خیانت کا انتقام لیا جائے گا۔ الغرض اپنا تاریخ مستقبل سوچ کر وہ عورت تر تر کانپنے لگی۔ رحمت عالم نے کسی بھی غصہ اظہار کیے بغیر اس سے فرمایا اے عورت تو نے یہ جرم کیوں کیا؟ کیا میں نے تجھ سے کوئی برائی کی تھی؟ یہودی عورت سوچنے لگی کہ وہ کیا جواب دے کہ وہ خطرہ سے بچ سکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ میری طرف سے معذرت قبول کرے، میں آپ کا امتحان لینا چاہتی تھی اور میں نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا کہ میں انہیں زہر آلود کھانا پیش کروں گی، اگر وہ نبی ہوں گے تو وہ اس زہریل کھانے کو نہیں کھائیں گے، اگر وہ نبی نہیں ہوں گے تو زہریلی کھانا کھا کر ہلاک ہو جائیں گے۔ رحمت للعالمین نے اس عورت کو معاف کیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی، چنانچہ وہ اپنے دامن میں ناکامیاں سمیٹ کر واپس چلی گئی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فوجی دستہ لے کر مشرکین کی ایک گروہ سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئے۔ مشرکین مقام ذی امر پر آپ کی مقابلہ کے لیے جمع ہو چکے تھے۔ جب مشرکین نے اسلامی لشکر اپنی طرف آتا ہوا دیکھا تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ رسول خدا اور آپ کے صحابہ نے ان کے لیے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اس دوران کچھ بارش ہوئی جس سے حضور کا لباس بھیگ گیا۔ آپ نے اپنے پڑاؤ کو چھوڑا، کچھ دور درختوں کا جھنڈ تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے اور اپنے کپڑے خشک کرنے کے لیے درختوں کے ٹہنوں پر ٹہلا دیے۔ پھر آپ ایک طرف جا کر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لشکر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔
جب انہوں نے نبی اکرم کو ساتھیوں سے دور ایک درخت کے نیچے سوتے ہوئے دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع اچھا ہے، نبی کریم کو سوتے میں قتل کیا جائے۔ چنانچہ مشرکین کا سردار وہاں آیا جہاں آپ سوئے ہوئے تھے۔ اس نے تلوار بلند کر کے آپ سے کہا، محمد بتاؤ اس وقت میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا، اللہ بچا سکتا ہے۔ آپ کا جواب سن کر اس کی بدن پر کپ کپی طاری ہوئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کی تلوار اٹھائی اور فرمایا، تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے فرمایا، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پھر اس نے آپ سے معذرت طلب کی، حضور نے اسے معاف کر دیا۔ نبی اکرم کا یہ رویہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لہٰذا ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دے، اللہ حافظ۔